فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ کاروباری مسائل کے بارے میں ہمارا سلسلہ دروس کا شروع تھا۔ آج انشورنس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کرنی ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کا کروانا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر ناجائز ہے تو کیوں، اس میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں جو چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ انسان فطرتی طور پر لالچی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور میری لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ انشورنس کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ بندے کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی اور سانپ بھی مر جاتا ہے، یعنی اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان مفت میں پورا ہو جاتا ہے اور اس کے پیسے ویسے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی بنیاد پر لالچ ہے کہ انسان کی جو لالچ ہے اس کو لوگ کیش کرتے ہیں، پھر اس سے وہ خود بھی نفع کماتے ہیں اور بعض صورتوں میں لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ انشورنس کو عربی زبان میں تأمین کہتے ہیں۔ تأمین کا معنی ہے کسی کو امن دے دینا، اطمینان دلا دینا۔ تو چونکہ انشورنس کمپنیاں انشورنس کروانے والے کو سکون دے دیتی ہیں، امن دے دیتی ہیں کہ تم بے فکر ہو کر زندگی گزارو، بس ہمیں 10 لاکھ دے دو، اگر تم مر گئے تو ہم تمہارے بچوں کو 18 لاکھ دے دیں گے، 20 لاکھ دے دیں گے، تو وہ پھر مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس وجہ سے اس کو تأمین کہا جاتا ہے، امن دلا دینا، سکون اگلے بندے کو دے دینا۔ اب یہ جو انشورنس والے کرتے کیا ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں ایک حساب لگاتے ہیں موٹا۔ مثلا پاکستان میں پچھلے 1 سال میں کتنے حادثے ہوئے، کتنے بندے مرے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنی آفتیں آئیں، اور ان میں جو کتنے لوگ جو تھے وہ چلے گئے دنیا سے، کتنی فیکٹریوں کو آگ لگی اور وغیرہ وغیرہ۔ اب جب وہ اس کا پورا حساب لگاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم نے ان کی انشورنس کی ہوتی تو اتنے حادثوں میں ہمیں کتنے پیسے دینے پڑتے، اندازہ بالفرض 1 ارب روپیہ ہمیں دینا پڑتا۔ تو اب وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ 1 سال میں کم سے کم ہمیں 1 ارب سے اوپر کوئی 10-20 کروڑ بچنا بھی چاہیے۔ اس حساب سے پھر وہ قسطوں کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگر ہم 10 لاکھ دیں گے تو ہم لیں گے تو اس کے بدلے 18 لاکھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ مر بھی گیا اور ہمیں 18 لاکھ دینے بھی پڑے تو اس حساب سے ہمیں اتنے پیسے بچ جانے چاہیے۔ یوں پھر یہ حساب لگا کر اپنا جو ہے وہ قسطوں کی ترتیب بناتے ہیں۔ اب انشورنس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک انشورنس ہے، اس کو کہتے ہیں لائف انشورنس، عربی میں کہتے ہیں تأمین الحیاء۔ یہ کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ مثلا اچھا اس سے پہلے جو لائف انشورنس ہوتی ہے وہ بندے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس کو بیماریاں ہیں، یہ تو ویسے ہی مرنے والا ہے 5-6 ماہ میں، تو ایسے بندے کی انشورنس وہ نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، بیماریاں تو نہیں لگی ہوئی، ویسے اس کا کیریکٹر جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے ماضی میں کیسا رہا ہے۔ جب ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کی انشورنس کرتے ہیں۔ اس کی مثال مثلا یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کی انشورنس کر لی اور کہتے ہیں 10 سال میں آپ ہمیں 10 لاکھ روپے جمع کروائیں گے ہر مہینے کی قسط کے حساب سے۔ بالفرض اگر آپ 10 سال سے پہلے مر گئے اور کسی بھی وقت مر گئے تو ہم آپ کے گھر والوں کو مثلا 18 لاکھ روپے دے دیں گے، اور اگر آپ نے پورے 10 سال کر لیے اور آپ نہیں مرے تو آپ نے ہمیں جو 10 لاکھ دیے تھے ہم اس کے بدلے میں آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیں گے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ چلو یار کروا لیتا ہوں، اگر میں مر بھی گیا تو کم سے کم میرے بچوں کو بہت ساری رقم مل جائے گی، وہ کاروبار کر سکیں گے اور کچھ اپنا نظام چلا سکیں گے۔ تو یوں پھر اس کو لائف انشورنس کہتے ہیں، جو زندگی کا بیمہ ہوتا ہے۔ اس میں آدمی اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے کہ اگر میں مر گیا اتنے میں تو میرے گھر والوں کو اتنے مل جائیں گے، نہ بھی مرا تو پھر بھی مجھے کافی ساری رقم واپس مل جائے گی۔ تو یہ لائف انشورنس ہے۔ دوسری
انشورنس ہے اس کو کہتے ہیں گڈز انشورنس، تأمین الاشیاء عربی میں۔ کیا مطلب؟ چیزوں کی انشورنس ہوتی ہے، اس میں فیکٹری والا اپنی فیکٹری کی انشورنس کرواتا ہے کہ میں آپ کو 2 سال کے لیے مثلاً کروا لی ہے، تو 2 سال میں آپ کو اتنے لاکھ روپے ادا کروں گا، اگر اس دوران میری فیکٹری کو آگ لگ گئی یا کوئی حادثہ ہوا تو جتنا بھی نقصان ہوگا وہ آپ نے بھرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب اگر تو فیکٹری کو آگ لگی، نقصان ہوا تو کمپنی والے دیں گے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو جتنے پیسے انہوں نے لینے تھے وہ لے لیتے ہیں اور بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں سے لوگ مال منگواتے ہیں، جہازوں کے اندر جہاز کی انشورنس ہوتی ہے۔ آپ نے سامان کوئی مشین منگوائی ہے، مشین کی انشورنس ہو گئی کہ اگر جہاز غرق ہو گیا تو اتنے پیسے جو مشین کے ہیں آپ وہ مجھے ادا کریں گے، اور اگر نہیں غرق ہوا تو ٹھیک ہے، بہرحال میں آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جتنے بھی طے ہو جائیں وہ دیتے ہیں۔ تو آج کل یہ بہت عام ہے، بین الاقوامی تجارت میں لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں، تو فیکٹریوں کی انشورنس، چیزوں کی انشورنس، اسی میں گاڑیوں کی انشورنس بھی آتی ہے گڈز انشورنس میں، کہ گاڑی کی انشورنس کروا لی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ خرچہ مجھے دیں گے، نہیں ہوا تو ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے پیسے ادا کرتا رہوں گا۔ اچھا، یہ عجیب انشورنس ہے، اس میں تو کھلاڑی اپنی انگلیوں کی انشورنس کرواتے ہیں، ناک کی انشورنس کرواتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ بیٹسمین ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ گیند مجھے باؤنسر لگا تو میری ناک ضائع ہو سکتی ہے، میری ہاتھ پر گیند لگ سکتی ہے، میری ٹانگ پر لگ سکتی ہے، تو وہ اس حساب سے مثلا میں نے اپنی انگلی کی انشورنس کروا لی کہ 2 سال کے لیے میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا، اگر اس دوران میری انگلی کو کچھ ہوا اور مجھے آپریشن کروانا پڑا، پیسے لگے، وہ سارے پیسے آپ دیں گے، نہیں ہوا تو جتنے میں نے دیے وہ سارے آپ کے ہو جاتے ہیں۔ یوں لوگ پھر کھلاڑی اپنی چیزوں کا انشورنس کرواتے ہیں، ٹانگ کا، انگلی کا، ناک کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تیسری انشورنس وہ بڑی عجیب ہے، اس کو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس، تأمین المسئولیات۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ تیسرے بندے کی جو ذمہ داری آپ پر آنی ہے وہ آپ کمپنی پر ڈالتے ہیں۔ مثلا برفانی علاقوں میں یوں ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے باہر جو برف پڑے گی وہ آپ نے اس کو اٹھا کر پھینکنا ہے، اگر اس برف کو آپ نے نہ اٹھایا اور کوئی بندہ پھسل کر گر گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، تو وہ آپ کو کلیم کرے گا، پھر آپ کو اس کا پورا خرچہ دینا پڑے گا۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں انشورنس کمپنی سے کہتا ہوں کہ میں 1 سال کے لیے آپ کو 50,000 روپے مثلاً ادا کروں گا، اب اس دوران اگر کسی بندے کا کوئی اونچ نیچ ہوئی اور اس نے مجھ سے کوئی مطالبہ کیا تو جو مطالبہ اس کا مجھ سے ہوگا وہ آپ ادا کریں گے، وہ جتنا بھی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تھرڈ پارٹی انشورنس، کہ میں کھڑا ہوں، اگر میں نے کسی میں گاڑی مار دی تو اس کی گاڑی کا کتنا نقصان ہوا وہ میرے ذمے آئے گا، میں کمپنی کے ذمے ڈال دوں گا، کمپنی اس کو ادا کرے گی۔ تو یہ بھی تھرڈ پارٹی انشورنس بہت زیادہ عمومی طور پر چلتی ہے، ہمارے ہاں تو کم ہے، دوسرے ملکوں میں یہ زیادہ چلتی ہے۔ تو یہ 3 موٹی موٹی قسمیں ہیں انشورنس کی، جس کے اندر ہی پوری انشورنس کی کہانی گھومتی ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھیں کہ انشورنس کا کروانا جائز ہے یا ناجائز۔ تو شرعی اعتبار سے تو حکم یہ ہوگا کہ انشورنس چاہے لائف انشورنس ہو، چاہے گڈز انشورنس ہو، چاہے تھرڈ پارٹی انشورنس ہو، تینوں قسم کی انشورنس کا کروانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اب کیوں ناجائز ہے، اس میں کیا خرابیاں ہیں، ان کو سمجھے۔ ایک آدھ خرابی نہیں ہے، اس میں تو 6-7 خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ ان تمام خرابیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی، اس میں سود پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو شریعت آپ سے پوچھتی ہے آپ اس کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہے، ظاہر ہے ہم نے ہدیہ تو نہیں دیا، صدقہ دیا ہے، صدقہ بھی کوئی نہیں دیا، کوئی ان سے کاروبار کیا ہے مزاربت کا، مشارکت کا، وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو شرائط ہوتی ہے، ہم نے ان سے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو لے دے کے یہ جو پیسے انشورنس والوں کو ہم دیتے ہیں، یہ ہم ان کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، جتنا بھی ہمارا چلا گیا قسطیں وہ ہمارے ان کے اوپر قرض ہے، باقی ان کا ہم پر قرض ہے، یہ قرض کا معاملہ ہے۔ اور قرض کے بارے میں اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ جس قرض پر نفع لیا جائے گا وہ نفع سود ہوگا۔ اب مثلا
آپ نے 10 لاکھ روپے جمع کروا دیے اور خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بچوں کو مل رہا ہے 15 لاکھ روپے۔ اب آپ نے تو دیے تھے 10 لاکھ اور بچوں کو ملے 15 لاکھ، یہ جو فالتو 5 ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ آپ نے تو ان کو قرض دیا ہوا ہے اور 10 لاکھ قرضہ ہے تو 10 لاکھ ہی واپس لے سکتے ہیں، باقی 5 لاکھ وہ جو ہے وہ سود ہے، سود۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تا کاروبار کر دیا، وہ کر دیا اپا تے انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیتا، یعنی ہماری ان سے جو ڈیلنگ ہے وہ قرض کی ہے، آگے وہ اس سے جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نا، ہم تو نہیں کرتے۔ اب اگر وہ کاروبار پر ہمیں نفع دے تو تب ہم لے سکتے ہیں جب ہم نے ان سے کوئی کاروباری ڈیلنگ کی بھی ہے، ہم نے تو ان سے کوئی کاروباری ڈیلنگ نہیں کی، ہم نے تو ان کو قرض دیا تھا اور طے ہوا تھا میں آپ کو اتنے دوں گا، آپ نے مجھے اتنے دینے، آپ کاروبار کریں نہ کریں، جئیں مریں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ کاروباری تجارت کا معاملہ نہیں تھا، یہ قرض کا معاملہ تھا۔ اس لیے انشورنس پر جو زائد پیسے وصول کیے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تو جو آپ نے مثلا جمع کروائے تھے 50,000، گاڑی کا نقصان ہوا 1 لاکھ کا، تو وہ تو آپ کو 1 لاکھ دے دیں گے، لیکن جو فالتو 50,000 ہے وہ کس چیز کے؟ آپ نے تو ان کو 50,000 دیے ہوئے۔ تو یہ جو فالتو 50 ہے یہ آپ کے قرض پر نفع ہے اور اس کو سود کہا جاتا ہے۔ ایک خرابی تو اس میں سیدھی سود کی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری خرابی اس میں غرر پایا جاتا ہے، غرر۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحسات وعن بیع الغرر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والے معاملے سے منع فرمایا کہ غرر والا معاملہ نہیں کرتے۔ غرر کہتے ہیں دھوکے کو۔ دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ واضح نہیں ہوتا۔ اب مثلا پتہ نہیں میرا ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو کب ہوگا، اور میں نے کتنی قسطیں جمع کروانی ہے، اور مجھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زائد رقم وہ دیں گے، پھر جو زائد رقم آئے گی وہ کتنی آئے گی یہ بھی نہیں پتہ، ایکسیڈنٹ چھوٹا ہوا ہے بڑا ہوا ہے، نقصان تھوڑا ہوا ہے زیادہ ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا معاملہ پنجابی چ کہندی جندی نہ سدھ پتہ نہ پٹھ پتہ، نہ اس کے سرے کا ادھر پتہ ہے نہ اس کے سرے کا ادھر پتہ، ایسے معاملے کو کہتے ہیں غرر والا معاملہ۔ یہ دھوکے والا معاملہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو اتنے ملیں گے، نہیں ہوگا تو ہم اتنے دیں گے، اب پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پھر ہوا تو کب ہوگا، اس ماہ ہوگا اگلے ماہ ہوگا یہ بھی نہیں پتہ، اور میں کتنی قسطیں دے سکوں گا یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو جس معاملے میں دھوکہ پایا جائے، غرر پایا جائے، اس معاملے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور انشورنس میں غرر بھی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے انشورنس کا کروانا درست نہیں ہے۔ تیسری خرابی اس میں قمار ہے، جوا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جوے کی تعریف میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، تعلیق التملیک علی الخطر، کہ آپ کا مال رسک پر ہے، آر یا پار، یا تو آپ بہت سا پیسہ لے لیں گے یا آپ کا پیسہ بھی چلا جائے گا۔ مثلا میں نے اپنی انگلی کی انشورنس کروائی کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا، اور اگر میری انگلی ٹوٹی اس پر 6 لاکھ خرچ آیا تو وہ آپ کے ذمہ ہوگا، آپ نے دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب میں پیسے دیتا رہا اور 1 سال میں 2 لاکھ میں نے جمع کروا دی اور میری انگلی نہیں ٹوٹی، تو میرے 2 لاکھ روپے تو چلے گئے نا۔ اور بالفرض اگر یہ ٹوٹ جاتی تو وہ مجھے 6 لاکھ روپے دیتے۔ اب اگر نہیں ٹوٹی تو میرے 2 لاکھ گئے، اور ٹوٹ گئی تو ان کے 6 لاکھ میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اسی کو تو جوا کہتے ہیں کہ یا میرے پیسے آپ کے پاس جائیں گے یا آپ کے پیسے میرے پاس آ جائیں گے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ میرے جاتے ہیں یا آپ کے آتے ہیں، تو اس کو جوا کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ اس میں سیدھا جوا پایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی انشورنس کا کروانا شرعی نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہے۔ اگلی خرابی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں تعاون علی الاثم ہے، یعنی گناہ میں آپ دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ وہ کیسے؟ آپ ان کو 5 لاکھ دیتے ہیں، وہ ان 5 لاکھ سے آگے کئی سودی معاملات کرتے ہیں، اگرچہ آپ کا ان سے ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ انشورنس والے آگے کئی سودی معاملات کرتے ہیں، تو آپ کا پیسہ سود میں جب استعمال ہوگا، آپ نے ان کو دیا، انہوں نے آگے سود میں استعمال کیا،
تو سمجھ لیں آپ نے گناہ میں ان سے تعاون کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہندا جی میں ایک بندے نو قتل کرنا چاہنا، مینوں چھری لیا دے، آپ نے اس کو چھری دی، اس نے آگے قتل کیا، تو آپ نے قتل میں تعاون کر دیا نا۔ اسی طرح آپ ان کو پیسہ دیں گے، وہ آپ کا پیسہ سود پر لگائیں گے، استعمال کریں گے، سود کھائیں گے، دیں گے، کمائیں گے، تو گویا کہ آپ ان کے ساتھ اس گناہ میں تعاون کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مسلمان کو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ اچھا نہیں۔ پھر اس میں ایک خرابی پائی جاتی ہے کہ اس میں بیع الدین علی الدین ہے، بیع الدین بالدین۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو قرض کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ مثلا میں نے آپ سے 500 روپے لینے تھے، میں ایک بندے سے کہوں یار اس نے مجھے 1 تاریخ کو 500 روپے دینے ہیں، مجھے ابھی ضرورت ہے، ایسا کر تو مجھے 450 دے دے، تو اس سے 500 لے لینا۔ تو گویا کہ میں نے اپنا 500 کا قرض اس بندے کو 450 میں بیچ دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ معاملہ جائز نہیں۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، مثلا میرا آپ سے طے ہوا کہ میں 5 سال میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا، تو 2 لاکھ آپ کا میرے اوپر ادھار ہے، اور آپ نے 5 سال کے بعد مجھے 3 لاکھ واپس کرنے ہیں، تو میرا 3 لاکھ آپ پر ادھار ہے۔ اب میں اپنا ادھار آپ کو بیچتا ہوں، آپ اپنا مجھے بیچ رہے ہیں، بیچ میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 3 لاکھ روپے مثلا میں نے جمع کروایا 1 لاکھ روپے، حادثہ ہوا، آپ نے مجھے 3 لاکھ دے دیے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے 2 لاکھ روپے آپ کو 1 لاکھ کے بدلے میں بیچ کر آپ سے 3 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ یہ معاملہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو اس میں یہ والی خرابی بھی پائی جا رہی ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا۔ پھر اس میں ایک خرابی ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں کہ اگلے بندے کا حق مار لینا۔ مثلا آپ نے 2 سال میں 5 لاکھ روپے جمع کروانے تھے، ہوا یہ کہ آپ نے 60-70 ہزار روپے جمع کروائے، پھر آپ کے حالات اس قابل نہ رہے کہ آپ مزید قسطیں ان کو دے سکیں، آپ نے ان سے کہا کہ بھائی بس اب میں آگے نہیں چل سکتا، اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ختم کر دیں، تو جتنے پیسے آپ کے ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ ضبط ہوں گے، ہم وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ بہت سے معاملات میں وہ جتنی رقم آ گئی ہے وہ کہتے ہیں یا تو پالیسی پوری کریں، اگر پوری نہیں کرتے تو جتنے پیسے آ گئے وہ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہے، سیدھی سیدھی بدماشی ہے۔ یا یوں کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے پیسے دیے ہم ہاف پیمنٹ آپ کو واپس کریں گے، ہاف نہیں کریں گے، تو آدھے پیسے بھی اگر وہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی تو ظلم ہے، کیونکہ میں نے ان کو جو رقم دی تھی وہ قرض تھی۔ اب جیسے آپ مجھ سے 100 روپے ادھار لے جائیں قرض پر، اور کل کو میں کہوں جی مجھے آپ واپس کریں، تو آپ کہیں آدھے پیسے دیں گا، آدھے نہیں دیں گا۔ بھائی کیوں دیں گا، میرے پورے پیسے واپس کرو نا۔ تو میں نے اگر 50 ہزار دے دیا ہے، میں آگے نہیں چلنا چاہتا، تو آپ کا حق ہے آپ میرے 50 مجھے واپس کر دیں۔ آدھے دیں گے یہ بھی ظلم ہے، سارے رکھ لیں گے یہ بھی ظلم ہے، اور ان کی اکثر پالیسیوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ظلم کے معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان کو ظالم بننے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ بھی شریعت کہتی ہے درست نہیں ہے۔ پھر اس میں آخری خرابی جو پائی جاتی ہے وہ ہے اخلاقی کمزوری اور اخلاقی جو ہے وہ معاملات میں خرابی۔ وہ کیسے؟ کتنے ایسے واقعات ہم نے اخباروں میں پڑھے، مثلا کسی آدمی نے بیمہ کروا دیا، اب بھتیجے کو پتہ ہے بھی چاچے کے پاس تو 2 کروڑ روپے ہیں اور یہ مرے گا تو وہ ہمیں 5 کروڑ دے دیں گے، اب چاچا جی مر ہی نہیں رہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، چاچا جی کو زہر دے دیا، چاچا جی کو کسی طریقے سے مروا دیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ آج مرے گا، مرتے ہی ہمارے پاس اتنا مال آ جائے گا۔ تو انشورنس کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قتل ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے کتاب میں پڑھا، چھوٹا سا ایک لطیفہ تھا، ایک بچی جو تھی، چھوٹا بچہ تھا، وہ جا کر اپنے دادا ابو سے کہتا ہے کہ دادا ابو آپ کب مریں گے؟ تو اس نے کہا بیٹا کیوں، تجھے کیا ہے میرے مرنے سے؟ تو کہتا امی جی کہہ رہی تھی جب آپ کے دادا ابو مریں گے نا پھر ہم امیر ہو جائیں گے۔ تو آپ کب مریں گے، ہم جلدی جلدی امیر ہو؟ کیوں دادا مروں گا تو انشورنس دے پیسے آنے ہیں تو پھر آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں تو بچوں کے ذہن میں بھی ڈالی جاتی ہیں کہ یہ انشورنس کروائی ہوئی ہے اور یہ مرے گا ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، تو
تو بچے بھی بڑوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، تو بڑے بڑوں کے مرنے کا انتظار کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس میں اخلاقی خرابیاں اتنی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی میں لالچ آ جاتی ہے، اور کئی لوگ اس لالچ میں آ کر قتل جیسا قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے درست ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھے کہ انشورنس دو طرح آدمی کرواتا ہے۔ ایک انشورنس ہے اپنے اختیار سے کروانا، آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، آپ اپنے شوق سے کروانا چاہتے ہیں، یہ والا معاملہ تو بالکل جائز نہیں، اس میں آپ کو صراحتاً گناہ ہوگا، کیونکہ ایک گناہ کا معاملہ ہے اور کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، اور آپ اسے خود اپنے ارادے سے کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ ایک انشورنس ہوتی ہے مجبوری میں کروانا، مثلاً اب حکومت نے قانون بنا دیا کہ جو گاڑی بھی خریدے گا اس کو گاڑی کی انشورنس کروانی پڑے گی، اس کے بغیر آپ گاڑی روڈ پر نہیں لا سکتے۔ ایسے ہی آپ دوسرے ملک سے کوئی سامان منگوا رہے ہیں تو عالمی تجارت میں یہ اصول ہے کہ اس کی انشورنس آپ کو کروانی پڑے گی۔ اب یہاں آپ انشورنس نہیں کرواتے، آپ کا سامان نہیں آتا، آپ انشورنس نہیں کرواتے، آپ گاڑی خرید نہیں سکتے، اب آپ مجبور ہیں۔ حکومت کی قانونی پابندیوں کی وجہ سے اگر مجبوری میں آپ نے انشورنس کروا لی، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ایک بات۔ لیکن آپ وہ انشورنس کے پیسے دیتے جائیں، خدا نہ خواستہ مثلاً آپ نے 1,00,000 روپے جمع کروائے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب 1,50,000 کا نقصان ہوا، تو انشورنس کمپنی آپ کو کتنے پیسے دے گی؟ 1,50,000 روپے۔ اب جو فالتو 50,000 روپے ہیں، 1,00,000 تو آپ نے جمع کروایا تھا وہ آپ کو مل گیا، لیکن جو فالتو 50,000 آپ کو ملے ہیں وہ پیسہ سود ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان 50,000 کو آپ استعمال نہیں کریں گے، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا آپ پر واجب ہے، وہ آپ واجب ہو سمجھ کر اس کو صدقہ کر دیں۔ اب جب آپ نے صدقہ کر دیا تو وہ جو سود آپ نے لیا تھا مجبوری میں، اس کا گناہ بھی ختم ہو گیا، اور جن جن لوگوں کے وہ پیسے آپ کے پاس آئے تھے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو پہنچا دیں گے، اور آپ کے ذمے سے وہ معاملہ بری آپ ہو جائیں گے اور وہ معاملہ آپ پر ختم ہو جائے گا۔ یہی ایک صورت ہے کہ اگر مجبوری میں آپ کو انشورنس کروانی پڑ گئی تو آپ کروا لیں، لیکن اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ نفع لینا تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کو صدقہ ہی کرنا آپ کو پڑے گا۔ اور اگر آپ نے خود سے کروائی ہے اپنے شوق سے، اپنے ارادے سے، یہ تو بھائی گناہ در گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں بھی نفع استعمال کرنا آپ کے لیے کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی پھر ہم کیا کریں؟ بعض اوقات کوئی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں اور کوئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے، اب بینک میں دیتے ہیں تو وہاں بھی سود ہے، انشورنس کرواتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اس کا بھی حل شریعت نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے میوچل انشورنس، اس کو یعنی تکافل کہتے ہیں۔ وہ ابھی میں اس کا کچھ نہیں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ اگلے درس میں عرض کروں گا کہ انشورنس کا اسلامی متبادل موجود ہے، کہ اگر آپ وہ کریں گے تو اسی طرح کے پروفٹ آپ کو وہاں بھی ملیں گے، اور اسی طرح کی پالیسیاں وہ بھی آپ کو دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں گناہ ہیں، خرابیاں ہیں، یہ ناجائز ہے۔ وہاں یہ سب خرابیاں نہیں ہوں گی، ان کا طریقہ کار ہی مختلف ہوگا، وہ میں اگلے درس میں عرض کر دوں گا کہ تکافل کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، پھر انشورنس اور تکافل میں آپس میں کیا فرق ہے، یہ ناجائز ہے کیوں، وہ میں نے بتا دیا، اور وہ جائز ہے تو کیوں جائز ہے، پھر اس کو کروانے میں آپ کو کتنی سہولت ہے، آپ کو کتنی گنجائش ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ تو آئندہ جو درس ہوگا وہ ہمارا اسلامی انشورنس کے بارے میں ہوگا، کہ اسلام انشورنس کے بارے میں ان خرابیوں کو نکال کر ہمیں کون سی نئی راہ دیتا ہے، اس کو عربی میں تکافل کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔